لیکن اس اہتمام کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یعنی جب کتاب نازل کی، یہ اہتمام کر کے نازل کی، پیغمبر نے اس کو پڑھ کر سنایا، اب آگے قوم نے کیا کیا ہے؟ اگر قوم ضائع کر بیٹھے گی تو پھر اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیجیں گے، پھر نئی کتاب آئے گی۔ اس لیے کہ اگر یہ صورت پیدا ہو گئی کہ کتاب میں بھی کسی تغیر کا امکان باقی نہیں رہا اور پیغمبر کی ہدایت بھی تاریخ کی روشنی میں کھڑی ہوئی ہے، تو نبوت ختم ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ اسی وجہ سے ختم ہوئی ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام ہدایت بھی ہو گیا، اتمام حجت بھی ہو گیا۔ سب پیغمبر یہی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ سب تاریخ کے حوالے نہیں ہو سکا۔ اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئیں، وہ کتابیں جب ان کی قوموں کے، ان کے ماننے والوں کے حوالے کی گئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں کی اس طرح حفاظت نہیں کر سکے جس طرح کے حفاظت ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ نبی کے بعد نبی آتے چلے گئے، کتاب کے بعد کتابیں نازل ہوتی چلی گئیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے وہی کام کر رہے ہیں، یعنی وہ جو کتاب نازل کر رہے ہیں قول فیصل کے ساتھ نازل کر رہے ہیں، جو کتاب نازل کر رہے ہیں اس کو پیغمبر پڑھ کر بھی سنا رہا ہے اور پیغمبر لکھوا بھی رہا ہے۔ سننے والے موجود نہیں، آگے نقل کرنے والے موجود نہیں ہیں، کوئی سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی خرق عادت طریقہ تو اختیار نہیں کریں گے نا، لوگوں کے حوالے کرنا ہے، تو لوگوں کا کام ہے کہ اب وہ اس کو آگے، اسی لیے تو ہم ان سب مراحل کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ پہلا مرحلہ نزول کا مرحلہ تھا، دوسرا مرحلہ اس کی قرات کا مرحلہ تھا، اس کی ترتیب و تدوین کا مرحلہ تھا۔ ان سب مراحل سے گزارنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب دے دی۔ اب اگلے دن اگر صحابہ کرام سب کے سب معاذ اللہ خاکم بدہن ارتداد اختیار کر لیتے، پھر اللہ نیا پیغمبر بھیجتا۔ اچھا، اس لیے کہ پھر تو ہدایت ضائع ہو گئی، وہ تاریخ کے حوالے نہیں ہو سکی، وہ تاریخ کی روشنی میں نہیں آ سکی۔ تو ختم نبوت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ تاریخ کی روشنی میں آ گیا، یعنی ہدایت بھی اپنے اکمال کو پہنچ گئی۔ اعلان کیا نا اس کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی میری ہدایت اپنے اکمال کو پہنچ گئی، اپنے اتمام کو پہنچ گئی۔ اس کو اتمام نعمت بھی کہا ہے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعے سے جو دنیا میں عدالت برپا ہوئی، وہ عدالت بھی ایک ایسی حقیقت بن گئی کہ جس کے اجزاء تک ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم بتا سکتے ہیں اس کا پہلا مرحلہ کیا ہے، اس کا دوسرا مرحلہ کیا ہے، اس کا تیسرا مرحلہ کیا ہے۔ وہ اپنے اکمال تک پہنچی اسی طرح جس طرح ہدایت اپنے اکمال تک پہنچی، اس کے نتائج نکلے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں ایک عظیم سلطنت قائم ہو گئی، اور صحابہ کرام نے اس کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ایک بہت بڑی حکومت ہے جس کے تحت انہوں نے اس کتاب کو دنیا کو منتقل کیا ہے۔ جی، یہ اگر سب کچھ نہ ہوتا پھر ظاہر بات ہے کہ نبوت ختم نہیں ہو سکتی تھی، پھر کتابوں کے آنے کا سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ اہتمام اپنی طرف سے کرتے رہے ہیں، لیکن اس اہتمام کے بعد جب وہ میرے اور آپ کے سپرد کی جائے گی تو اگلا کام تو مجھے کرنا ہے۔ اور اگر میں نے نہیں کیا اور میں اس کتاب کو ضائع کر بیٹھا ہوں اور میں نے اس کتاب کی زبان تک کو دنیا کے ذہنوں سے محو کر دیا ہے اور وہ میں تاریخ کو منتقل نہیں کر سکا، اور وہ اگر ایک قطعی ثبوت چیز نہیں بن سکی، تو پھر اللہ تعالیٰ نیا پیغمبر بھیج دیں۔ تو نبوت کی اصل ضرورت اسی مقصد سے ہے، اتمام ہدایت کے لیے، اتمام حجت کے لیے یہ چیز تاریخ کے حوالے ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے خاتمے کا اعلان کریں گے۔ چنانچہ ختم نبوت کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیوں ہوا ہے۔ اس لیے نہیں ہوا کہ دنیا کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں رہی، پیغمبر اس لیے نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت پوری طرح پہنچا دینا چاہتے ہیں، اپنی حجت پوری طرح قائم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ اتمام ہدایت اور یہ اتمام حجت ایک واقعہ ہے اور ایک حقیقت ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں گم ہو گیا، یہ حقیقت نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس زمانے کے لیے تو حجت بنی، لیکن میرے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ تو میرے لیے وہ اس وقت حجت بنے گی جب اس کے بعد اگلے مراحل میں بھی وہ بغیر کسی ادنیٰ تردد کے ثابت ہو کر مجھ تک پہنچ جائے، اور وہ اپنی حیثیت برقرار رکھے، اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھے گی۔